الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی مبین ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم صدق اللہ العظیم۔ بھائیو اور دوستو، اگلا جو مہینہ آنے والا ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس کے معنی آتے ہیں احترام کا مہینہ، عزت کا مہینہ، جس مہینے کا احترام کیا جائے، جس مہینے کی عزت بجا لائی جائے۔ ماہ محرم الحرام کو محرم الحرام کا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے، عزت اور عظمت والا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شریعت میں، اسلام میں نہایت ہی زیادہ مقدس مہینہ ہے، نہایت ہی زیادہ معزز مہینہ ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اس مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، اس مہینے کے ذریعے سے اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور تاریخ کو لکھنے کا موقع آیا تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کیا گیا کہ اسلامی تاریخ کو کس مہینے سے لکھا جائے، کہاں سے اس کی شروعات کی جائے، اس لیے کہ جتنی دنیا کی قومیں ہوتی ہیں ان قوموں کی اپنی تاریخ ہوتی ہے، اپنی تہذیب ہوتی ہے، اپنی ثقافت ہوتی ہے، اپنی پہچان ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ کی ابتدا کہاں سے ہو، تو اس کے بعد مشورے سے یہ طے پایا کہ محرم الحرام کے ذریعے سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کی جائے۔ جیسے ہمارے سماج اور معاشرے کا ماحول ہے، جس طریقے سے مسلمان اس وقت زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم زبان حال سے تو ضرور کہتے ہیں، ہم زبان قال سے تو ضرور کہتے ہیں، ہم یہ کہتے تو ضرور ہیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم شریعت کے ماننے والے ہیں، ہم دین کے ماننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلیم کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا مقتدا مانتے ہیں، قرآن کریم کو اپنی کتاب مانتے ہیں، جیسا کہ ہم کہتے بھی ہیں، لیکن ہم ایک ہوتی ہے زبان قال، یعنی جو ہماری منہ کے اندر جو زبان ہوتی ہے اس زبان سے تو ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہماری تمام قوموں سے علیحدہ ہماری ایک شناخت ہے، ہماری ایک پہچان ہے، لیکن زبان حال کے ذریعے سے ہمارا جسم، ہماری حالت، ہمارا اوڑھنا بچھونا 24 گھنٹوں کی زندگی میں اس کے جتنے ہمارے زندگی کے پہلو ہیں ان تمام پہلوؤں میں کہنے کی حد تک تو ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتدا ماننے کی بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کے اندر ہم نے بہت سارے ایسے مقتدا اپنے آپ سے گڑھ لیے ہیں، بنا لیے ہیں، جن کی ہم اقتدا کرتے ہیں۔ ہم کٹنگ کرتے ہیں تو ہم ایکٹروں کو دیکھ کر کٹنگ کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں تو ہم ایکٹروں کو دیکھ کر کپڑے پہنتے ہیں۔ ہماری یہ صورتحال ہے۔ کہنے کی حد تک تو یہ ضرور ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں، ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ یہی صورتحال اسلامی تاریخ کے حوالے سے بھی ہے کہ جتنا ہڑبونگ اور ہنگامہ جتنا انگریزی تاریخ کی ابتدا پر کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ انہوں نے محرم الحرام کے ذریعے سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کی۔ وہ تاریخ جس پر ہم فخر کرتے ہیں، جس تاریخ کو ہم لکھتے ہیں، جس تاریخ کو ہم
ہم جانتے ہیں جس تاریخ پر ہم چلتے ہیں، جس تاریخ سے ہم اپنے سال کی ابتدا کو ہم جانتے ہیں، وہ تاریخ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ انہوں نے محرم الحرام کے ذریعے سے تاریخ کی ابتدا انہوں نے کروائی۔ بھائیو اور دوستو، جب کوئی شخص ایک اسکول کھولتا ہے، ایک کالج کھولتا ہے، تو وہ کالج والا، وہ اسکول والا، میرے اسکول کی الگ سے شناخت ہو، الگ سے پہچان ہو، وہ اس کے لیے اپنا ڈریس دوسرے اسکول سے ممتاز کرتا ہے، اس سے علیحدہ کرتا ہے، تاکہ میرے اسکول کی پہچان ہو۔ ایک اسکول والا جب وہ پہچان کو اتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے، تو ہم مسلمان ہیں کہ اسلامی جو شناختیں ہیں، اسلام کی جو پہچان ہے، اس کو کھرچ کر پھینک دیتے ہیں، اس کو توڑ مروڑ کر پھینک دیتے ہیں، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو اسلامی سال کی ابتدا ماہ محرم الحرام کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اگر انگریزی سال کی ابتدا ہو رہی ہو تو کتنا ہنگامہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ پر، اپنے اسلام پر، اپنے اسلام کے تقاضوں پر، قرآن پر، حدیث پر ہمیں کوئی فخر نہیں۔ ہمیں تو اپنی تہذیب پر فخر ہونا چاہیے، ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے، ہمیں اسلامی شناخت پر، اسلامی پہچان پر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم غیروں کی اتباع کریں، غیروں کی پیروی کریں، غیروں کو مانیں، ان کے طور طریق کو استعمال کریں۔ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پوری کی پوری کھنگال کر دیکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک گھڑی اس قدر محفوظ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، دنیا کے اندر جتنے مذہبوں کو ماننے والے ہیں، کسی کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات بھی صحیح سے نہیں معلوم ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی نمونے کے لیے، بطور نمونہ کہ آپ جس حالت میں بھی ہوں، زندگی کے جس گوشے میں بھی ہوں، جس لمحے میں بھی ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ لمحہ کس طریقے سے تھا اس کو معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہی یہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک بات پورے سند کے ساتھ کتنے لوگوں نے اس بات کو نقل کیا ہے، کتنے لوگوں نے اس بات کو لکھی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں محفوظ ہیں، یہ ساری کی ساری چیزوں کی حفاظت کی گئی ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق پر تو ہمیں اتنا فخر ہونا چاہیے، ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ محرم الحرام کے ذریعے سے اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ بھائیو اور دوستو، اس کے احترام کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے یہ جو 12 مہینے ہوتے ہیں، ان 12 مہینوں کی تقسیم، اور اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ ہم نے ان 12 مہینوں کی تقسیم اس وقت ہی کر دی تھی جبکہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کی تھی، تاکہ تم اس کے ذریعے سے تاریخ کو، وقت کو معلوم کر سکو کہ اللہ عز و جل نے اسی وقت بنا دیا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو محترم قرار دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے بعثت سے پہلے بھی جو زمانے جاہلیت کے لوگ تھے، ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ عربوں کے پاس یوں ہوا کرتا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے، ایک دوسرے سے ہمیشہ دست و گریباں رہتے، لیکن جب یہ 4 مہینے آ جاتے تو ان کی ساری لڑائیاں رک جاتی تھی، جس میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب کا مہینہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت ہی احترام کے ساتھ، نہایت ہی عزت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے اندر جس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی تعداد، سال میں مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 12 مہینوں کی تعداد اسی وقت مقرر کر دی ہے جبکہ اللہ عز و جل نے اس آسمان اور زمین کو بنا کر دنیا کے اندر مخلوق کو بسانے کے لیے اس کارخانے کو سجایا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ منہا 4 حرم، کہ 4 مہینے اس میں نہایت ہی زیادہ معزز ہیں، محترم ہیں۔ زمانے جاہلیت کے لوگ جو کہ معمولی بات پر لڑائی کرتے تھے، جھگڑے کرتے تھے، لیکن جیسے ہی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم
اور رجب کا مہینہ آتا تھا تو عرب کے علاقے میں جو کہ پوری جنگجو قوم تھی جو آپس میں ایک دوسرے سے ہر وقت لڑتے بھیڑتے رہتی تھی، لیکن اس مہینے میں اتنا امن ہو جاتا، اتنا سکون ہو جاتا ان مہینوں کے اندر کہ آدمی کی آمد و رفت بالکل آسان ہو جایا کرتی۔ وہ لوگ اس مہینوں کا وہ لوگ اس قدر احترام کیا کرتے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینے ہیں ان میں سے 3 مہینے تو رمضان شوال کے بعد ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم کے 3 مہینے تو یہ مسلسل مہینے جن کی حرمت کو، جن کی عظمت کو، جن کی عزت کا تذکرہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے۔ ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے بھائی اور دوستو۔ قرآن کی اور ایک آیت ہے جس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہر مسلمان کے مسلمان ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ اسلام کی جو شناختیں ہیں، اسلام کی جو پہچان ہے، اپنی پہچان کو، اپنی اسلام کی شناخت کو اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے مومنو تم اللہ کے شعائر، اللہ عز و جل نے جو تمہارے لیے پہچان کی چیز بنائی ہے، جیسے ہماری مسجد ہماری پہچان ہے، خانہ کعبہ ہمارے لیے پہچان ہے، قربانی جو بقرعید کے موقع سے دیتے ہیں یہ ہماری پہچان ہے۔ تو یہ جو شعائر ہیں اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو چاہیے کہ ان شعائر کا احترام کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً محرم الحرام کے مہینے کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ، شہر حرام کی یعنی محرم الحرام کی عظمت کو بالکل برقرار رکھنا چاہیے۔ بھائی اور دوستو، عظمت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ کچھ دن ہے جو ہم پر آنے والا ہے، اس کی عظمت کا، اس کے احترام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ عز و جل قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ کم از کم ولا تظلموا فیہن احدا، کسی کے ساتھ بحیثیت انسان ہونے کے، ایک انسان وہی ہوتا ہے جو دوسرے انسان کے لیے فائدہ بخش ہوا کرتا ہے۔ انسان کی تعریف یہ ہے، بلکہ مسلمان کی تعریف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان صرف زبان سے کہہ لینے والا کلمہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان در حقیقت وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور پیر سے ساری کی ساری انسانیت محفوظ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس مہینے کا احترام کم از کم یہ ہے کہ تم کسی کے ساتھ اگر بھلائی نہیں کر سکتے تو کسی کے ساتھ ظلم تو مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کسی پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کرتا، یہ اللہ عز و جل کی خاص صفت ہے۔ تو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے کم از کم ماہ محرم الحرام کے اندر کسی کو گالی نہ دو، کسی کو بیجا نہ بولو، کسی کو مارو نہیں، کسی کو اپنی آنکھ کر کے تیز کر کے اس کو نہ دیکھو۔ اپنے اندر اسلامی اخلاق اپنے اندر پیدا کیے جائیں اور اپنے اندر مسلمان ہونے والے اخلاق اپنے اندر پیدا کیے جائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھونسا مارنے والا، غصے کا مقابلہ غصے سے کرنے والا شریعت میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جس جگہ پر غصہ آنا چاہیے وہ جگہ پر غصہ نہیں ہوتا ہے تو اس سے بہتر گدھا ہے، یہ بھی کہا ہے۔ لیکن بیجا ظلم و زیادتی، کسی پر ہاتھ اٹھا دینا، یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارے لیے بالکل بجا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ جیسا ہمارے بزرگان دین نے ہندوستان کے اندر آ کر، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی سلسلے میں اگر کوئی زبان درازی کرتا ہے یا جن کے سلسلے میں اگر کوئی مغلظات بکنے کی کوشش کرتا ہے تو خود ہندوستان کے باسی خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اس کی زبان اکھاڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اخلاقی نمونے پیش کیے تھے، وہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے مسلمان تو وہ تھے جن کو لوگ صرف دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آدھی دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں۔ وہ آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والے حضرت عمر، ان کا گھر کیسے ہونا چاہیے؟ حضرت عمر آج کل کے معاملی لیڈر کا گھر، اگر وہ نہایت ہی تقوی اور پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک سال کے اندر وہ یہ بہتی ہوئی گنگا میں ہاتھ ڈال دیتا ہے تو اس گنگا کے اندر اس کے ہاتھ بھی میلے ہو کر رہ جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تھے جنہوں نے 10 سال تک آدھی دنیا پر حکمرانی کی،
گاندھی جو ہمارے ملک کے لیڈر ہیں، جو محترم شخصیت ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام کے لیے اگر اور ایک عمر نصیب ہو جاتا تو یہ اسلام ساری دنیا کے اندر پھیل جاتا تھا۔ لیکن بھائی اور دوستو، ان کی زندگیاں کیسی تھی؟ ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت کے جو سپر پاور طاقتیں تھیں، اس وقت کے جو قیصر و کسریٰ تھے، انہوں نے ایک قاصد بھیجا کہ جاؤ جا کر حضرت عمر کو یہ پیغام پہنچا کر آؤ۔ وہ قاصد مدینہ کے اندر آتا ہے، آ کر وہ کسی کو نہیں پوچھتا، وہ سارے مسلمانوں کو دیکھ کر، ان کے لباس کو دیکھ کر ان کو حقیر سمجھتا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے۔ حضرت عمر یہ آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والے، ان کے پاس تو بڑا محل ہوگا، بڑے شاندار شاندار چیزیں ہوں گی اور ان کے پاس پہرے دار ہوں گے، میں تو خود بذات خود ان کے گھر کو دیکھ کر میں پہچان لوں گا۔ وہ سارے مدینے کے اندر، پورے مدینے میں چکر لگا لیتا ہے، گھوم لیتا ہے، پھر لیتا ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساری دنیا، آدھی دنیا پر حکمرانی کرتے، میں ان کے گھر کو تو بآسانی پہچان سکتا ہوں۔ وہ آدمی پوری کوشش کرنے کے بعد اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کون سا ہے۔ اس کے بعد وہ پوری تلاش و جستجو کے بعد ایک شخص سے پوچھتا ہے کہ حضرت عمر کہاں ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کہاں ہے۔ جب وہ گھر کی طرف اشارہ کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم مدینے کے اس گلی سے، اس راستے سے نکل کر جنگل کی طرف چلے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ شخص جو قیصر و کسریٰ، جو اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھیں، ان کی طرف سے نمائندہ بن کر آتا ہے، قاصد بن کر آتا ہے، وہ وہاں پر جاتا ہے، جا کر دیکھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساری آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والے ہیں، وہ اپنے ہاتھ کو سہارا لیے ہوئے ایک درخت کے نیچے سو رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہتا ہے، عمر میرے لیے تمہارا صرف اس طریقے سے سونا، آدھی دنیا پر حکمرانی کرتے ہوئے تمہارا اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر سونا، میرے مسلمان ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے، کوئی اور چیز مجھے نہیں چاہیے۔ لیکن چونکہ اس وقت میں قاصد بن کر آیا ہوں، نمائندہ بن کر آیا ہوں، جا کر واپس آؤں گا، واپس آ کر میں ضرور مسلمان ہوں گا کہ کوئی معمولی حکمراں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر جو ساری آدھی دنیا پر حکمرانی کرتے، وہ اپنے ہاتھ کا تکیہ لے کر سوئے ہوئے، تو صرف وہ زمانے کے مسلمان ایسے تھے کہ ان کو صرف دیکھ کر مسلمان ہونا کافی تھا، ان کو اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے وہ اب دوسروں کو اس بات پر مجبور کر دیا کرتے تھے کہ تمہیں مسلمان ہونا ہے۔ اس نے کہا کہ عمر تم سوئے ہوئے ہو اور تم کو آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے کے باوجود کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ تمہارا کوئی بال بھی بیکا کر سکے۔ وجہ یہ ہے کہ عمر تم نے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا، جتنے لیڈر ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے ظالم ہوتے، تم نے انصاف کیا، جس کی وجہ سے تم ایک درخت کے نیچے صرف اپنے ہاتھ کا سرہانہ لے کر تم سو رہے ہو اور تم آدھی دنیا کے حکمران ہو۔ اگر ہمارے بادشاہ تمہاری جگہ موجود ہوتے تو ہماری رعایا ان کی ایک ایک بوٹی نوچ نوچ کر کھا جایا کرتی۔ یہ ہمارے حکمرانوں کے حالات ہوا کرتے ہیں۔ بھائی اور دوستو، یہ ہمارے مسلمان تھے۔ تو بھائی اور دوستو، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس کا احترام کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے، کسی پر ستم نہ کیا جائے، کسی کو ستایا نہ جائے، کسی کو گالی نہ دی جائے، کسی کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کی جائے، بلکہ اپنی اسلامی اخلاق کا، اپنے مسلمان ہونے کا، اپنی اسلامی تہذیب کا، اپنی اسلامی شناخت کا دوسروں کے سامنے میں مظاہرہ کیا جائے۔ بھائی اور دوستو، ماہ محرم الحرام کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ ماہ محرم الحرام میں یوم عاشورہ ہے۔ یوم عاشورہ کی فضیلت جو 10ویں محرم الحرام ہوتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت اس واقعے کے لیے، 10ویں محرم الحرام کے احترام کے لیے ضرور مقدس ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات پیش آ چکے ہیں جس کی وجہ سے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ نہایت محترم ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے، جب ان کے زمانے میں سیلاب آیا اور ان کی کشتی جب ساری کی ساری دنیا ختم ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب آ کر جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی تو اس وقت بھی 10ویں محرم الحرام تھی۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، فرعون نے ان کا پیچھا کیا تھا کہ ان کو ختم کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نجات پا کر چلے گئے، اس وقت بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام ہے، ان کو بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت اس وقت بھی 10ویں محرم الحرام تھی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اٹھائے جانے کی تاریخ جو آسمان پر محفوظ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش اور ان کے اٹھائے جانے کی تاریخ بھی 10ویں محرم الحرام ہے۔ اسی طریقے سے 7ویں محرم الحرام کو حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی 10ویں محرم الحرام کو ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی، روشنائی آنکھ کی آخری عمر میں جاتی رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا لباس لا کر ان کے چہرے پر ڈالنے کے بعد روشنی واپس آئی تھی، یہ بھی 10ویں محرم الحرام تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے کہا کہ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس وقت بھی تاریخ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ تو بھائی اور دوستو، محرم الحرام کا مہینہ نہایت ہی زیادہ محترم مہینہ ہے، بلکہ بعض اسلاف کا تو یہ کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد محرم الحرام کے مہینے کے احترام اور عزت کے اعتبار سے درجہ ہے۔ خصوصاً اس مہینے میں 10ویں تاریخ کو بھائی اور دوستو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، یہ شریعت کے خلاف ہے کہ ہم اس دن حضرت حسین علیہ السلام، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت میں ہم پانی پلانے کی یا شربت پلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثوں کے ذریعے سے اس دن روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بڑی بے حرمتی، خود بھی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے ضرور پانی پلائیے، اسی دن کیوں پلائیے؟ حضرت حسین علیہ السلام کے لیے پورے سال بھر پانی پلاتے رہیے، لیکن اس دن روزہ رکھنا مسنون ہے۔ لوگ روزے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو چھیڑا جاتا ہے اور ان کو چھیڑ کر ان کو شربت پلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بھائی اور دوستو، صحیح حدیثوں کے ذریعے سے، بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیثوں کے ذریعے، بلکہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے جو سب سے زیادہ مقدس روزے تھے، وہ مقدس روزے وہ محرم الحرام کے روزے تھے، جس کو یہودیوں کی مخالفت کے لیے 9ویں کو اور 11ویں کو ملا کر رکھنا ہے، صرف 10ویں کو نہیں رکھنا ہے، بلکہ یہودیوں کی مخالفت کے لیے، چونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، اس کے لیے وہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ایک اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے تو ہم کو تو ان سے زیادہ اچھا روزہ رکھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم روزہ رکھو، لیکن ایک اگلا دن یا پچھلا دن اس کو ملا کر روزہ رکھو۔ تو اس دن کے روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اہم روزہ محرم الحرام کا روزہ ہوا کرتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ 10ویں ذی الحجہ سے پہلے جو حجاج کرام وہاں پر ہوتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس روزے سے اہم روزہ محرم الحرام کا روزہ کہا گیا ہے، اس لیے جو بھی روزہ رکھنے کے متمنی ہے، ضروری نہیں ہے لیکن روزہ رکھنے والوں کو چھیڑے بھی نہیں اور روزہ ضرور رکھیں، کوشش ضرور کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے، اسلامی شعائر کا، اسلام کی پہچان پر عمل کرتے ہوئے اور 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔